شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کریں گے کہ وہ عظیم قربانی جو انہوں نے اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا، اس وقت کہ جب ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ رات میں خواب دیکھا اور خواب کے اندر ان کو ایک آواز آئی، قم فقرب القربان لرب العالمین، اٹھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو 100 دمبے پہاڑ پر لے جا کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر جب آرام کیا تو رات میں خواب میں آواز آئی، قم فقرب القربان لرب العالمین، اٹھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو 100 اونٹ پہاڑ پر لے جاتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ تیسری رات جب ابراہیم علیہ السلام نے آرام کیا تو پھر وہی آواز آئی، قم فقرب القربان لرب العالمین، اٹھیے اور اپنے رب کے راہ میں قربانی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کس چیز کی قربانی مطلوب ہے؟ تو آواز آئی، ولدو کا اسماعیل، آپ کے بیٹے اسماعیل کی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو اپنی بیوی ہاجرہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آج اسماعیل کو نہلاؤ دھلاؤ اور خوب اچھی طرح سے تیار کرو اور لباس پہناؤ۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا اور ان کو نیا لباس پہنایا اور ان کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلنے لگے تو فرمایا، بیٹا ایک رسی اور چھری بھی ساتھ لے لو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا، ہو سکتا ہے قربانی کی ضرورت پیش آ جائے، اس لیے رسی اور چھری ساتھ لے لیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے ایک رسی اور چھری اپنے ساتھ لے لی۔ پھر جب وہاں سے چل پڑے اور منا کی طرف رخت سفر باندھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ جب مقام منا میں پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نے سوال کیا اپنے والد محترم سے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، ہم اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سوال کرنے لگے، کیا ہماری دعوت ہے دوست کے پاس؟ فرمایا ہاں۔ پوچھنے لگے، کیا آپ کا دوست بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ پھر جب اس مقام پر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مطلوب تھی اس مقام پر پہنچ گئے تو اصل حقیقت اپنے بیٹے کے سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا پختہ اور مصمم ارادہ کر لیا تو اپنے بیٹے سے یہ ارشاد فرمایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، یہ کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا کہ اس سلسلے میں تیری کیا رائے ہے۔ قربان جائیں اس بیٹے پر کہ جس بیٹے نے اتنا عمدہ، اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ جواب دیا۔ عرض کرنے لگے، جو مرضی رب کی ہے وہی میری مرضی ہے، جو حکم آپ کو ملا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم، جو آپ کو حکم ملا آپ اس کو کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ کتنا عجیب منظر تھا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد نے ماتھے کے بال لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ اور بیٹا انہوں نے سر تسلیم خم کیا اللہ کے حکم کے سامنے، باپ قربان کرنے کے لیے
اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو کتنا وہ عجیب منظر ہوگا، کتنا وہ عجیب کام ہوگا اس وقت کہ جب دنیا حیران ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہو۔ یہ بلا شبہ ایک بہت کڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ کسی بھی آدمی کو اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے اپنے ہاتھ سے تو یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے، مگر چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے اپنے بیٹے سے محبت نہ کی، بیٹے کی محبت کو ترجیح نہ دی، اللہ کی محبت ان کی ترجیح تھی۔ ہر حال میں اللہ ہی کی محبت باقی رہنے والی ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو گئے، اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ ذبح ہونے کے لیے تیار اور آمادہ ہو گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ دونوں باپ اور بیٹا سر تسلیم خم کرتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ اِيَّا ابراہیم، ہم نے آواز دی ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق سچ کر دکھایا آپ نے اپنے خواب کو، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو، بلائی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اب جب وہ چھری چلاتے ہیں اپنے بیٹے کی گردن پر تو چھری چلتی نہیں ہے۔ اسی اثناء میں جبریل امین کو حکم ملتا ہے بارگاہ الہی سے کہ وہ جنت سے ایک دمبا اس کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے کھینچ کر نکالا جبریل امین نے اور ان کی جگہ پر دمبے کو حاضر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو دمبے کی گردن کے اوپر چھری چلی اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے اور ان کی قربانی اس طرح سے ہو جاتی تو پھر آنے والے وقت میں ہر کسی شخص کو اپنے بیٹے کی قربانی اسی طرح سے کرنی پڑتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا اور ان کی جگہ پر جنت سے لایا ہوا دمبا ذبح ہو گیا، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم واقعے کو قرآن کریم کے اندر جگہ دی، اس لیے کہ آنے والی قوموں نسلوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان کتنی بلند ہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ دنیا کی کسی چیز کو ترجیح نہ دی، نہ مال سے محبت تھی، نہ اولاد سے، نہ ہی دنیا کی کسی اور چیز سے محبت کی۔ اگر محبت کی تو فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ان کی محبت تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کڑی آزمائشوں سے گزرے اور گزر کر ثابت کیا کہ ہر حال میں میری محبت میرے رب کے ساتھ ہی ہے، چاہے نار نمرود ہو، وہ بھی کڑی آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام اس سے کامیابی کے ساتھ گزرے۔ اسی طرح اس آزمائش سے بھی کامیابی کے ساتھ گزرے، اور اسی طرح جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو شیر خوار بچے تھے اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو لک و دک صحرا میں چھوڑا، بلا شبہ وہ بھی ایک کڑی آزمائش تھی کہ کسی شخص کے لیے ایسا کرنا بڑا دشوار ہے کہ وہ اپنے دعاؤں سے مانگے ہوئے بچے کو اور اپنی زوجہ کو کسی لک و دک صحرا میں چھوڑ دے۔ یہ بلا شبہ ایک کڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں سے کامیابی کے ساتھ گزرے۔ پہ در پہ کئی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، اور بلا شبہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے والی آزمائش ایک کڑی آزمائش تھی اور مشکل ترین آزمائش تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے فضل سے اس میں سے کامیابی کے ساتھ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجوں کو بلند فرما دیا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔